السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان فلاحی نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ مدھیہ پردیش میں اب RSS قائدین کی تحریر کردہ کتابیں پڑھیں گے طلبہ۔ بی جے پی زیر قیادت حکومت کی ہدایت پر سیاسی ہلچل۔ کیا اب کالجوں میں نفرت کا سبق پڑھایا جائے گا؟ کانگریس نے اٹھایا سوال۔ انسداد تبدیلی مذہب قانون سیکولرزم کی روح کو برقرار رکھنے کی کوشش، الہ آباد ہائی کورٹ کا تبصرہ۔ کولکتہ واقعے کے خلاف ڈاکٹروں کی ہڑتال، OPD خدمات معطل۔ ہم ہندوستان بھر میں احتجاجی ڈاکٹروں کے ساتھ کھڑے ہیں، فیما کا اعلان۔ روس کے 28 علاقوں پر یوکرین کا قبضہ، پوتین نے کہا دراندازی کا ملے گا مناسب جواب۔ بنگلہ دیش بحران میں ملوث ہونے سے امریکہ نے کیا صاف انکار، کہا ملک کی حکومت کا مستقبل طے کرنا بنگلہ دیشی عوام کا حق ہے۔ شیخ حسینہ کے الزامات میں کوئی سچائی نہیں۔ ایران جلد اسرائیل پر بڑا حملہ کر سکتا ہے، امریکہ نے دی وارننگ۔ مشرقی وسطی میں نئے تصادم کو روکنے سفارتی کوششوں میں تیزی، ایران نے تحمل سے کام لینے مغرب ممالک کا مشورہ مسترد کر دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مدھیہ پردیش حکومت نے ایک ہدایت جاری کرتے ہوئے ریاست بھر کے کالجوں کو اپنے نصاب میں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS کے رہنماؤں کی تصنیف کردہ کتابوں کی شمولیت کو لازمی قرار دیا ہے۔ محکمہ ہائیر ایجوکیشن کی طرف سے جاری کردہ حکم سے ایک سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے اسے تقسیم کے نظریے کو فروغ دینے کی کوشش قرار دیا ہے، اور بی جے پی زیر قیادت ریاستی حکومت نے کہا ہے کہ پہلے ایک ملک مخالف نظریے کو آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ تمام سرکاری اور پرائیویٹ کالجوں کے پرنسپلوں کو لکھے گئے خط میں محکمہ ہائیر ایجوکیشن کے ایک سینئر افسر ڈاکٹر دھیریندر شکلا نے اداروں کو 88 کتابوں کا سیٹ خریدنے کی ہدایت دی ہے۔ اس فہرست میں سریش سونی، دیناناتھ بھترا، ڈی اتل کوٹھاری، دیویندر راؤ دیشمکھ اور سندیپ وسلیکر جیسے سرکردہ RSS لیڈروں کے لکھے ہوئے کتابیں شامل ہیں۔ کانگریس کے سابقہ رکن اسمبلی کنال چودھری نے کہا ہے کہ انڈین نالج سیل کو کیا بی جے پی اب انڈین جہالت سیل بنانا چاہتی ہے؟ کیا اب مدھیہ پردیش کے کالجوں میں نفرت کا سبق پڑھایا جائے گا؟ پڑھنا ہی ہے تو سائنسدانوں کے ذریعے تحریر کردہ کتابیں پڑھیے۔ چودھری نے اس فیصلے کو پوری طرح سے غلط بتایا ہے اور کہا کہ وہ اس کے خلاف عدالت جائیں گے۔ مذہب کی تبدیلی کے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اتر پردیش غیر قانونی تبدیلی مذہب کی ممانعت قانون 2021 کا مقصد تمام افراد کو مذہبی آزادی کی ضمانت دینا ہے۔ ایکٹ کا مقصد ہندوستان میں سیکولرزم کو برقرار رکھنا ہے۔ آئین ہر فرد کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کا بنیادی حق دیتا ہے۔ مذہب کی آزادی کے انفرادی حق کو مذہبی تبدیلی کرنے کے حق میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ تبصرہ مذہب کی تبدیلی کے ملزم عظیم کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے کیا۔ غور طلب ہے کہ عظیم کے خلاف ہدایتوں کے کوتوالی تھانے میں ایک لڑکی کو زبردستی اسلام قبول کرنے اور اس کا جنسی استحصال کرنے کا مقدمہ اتر پردیش غیر قانونی تبدیلی مذہب ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ فی الوقت ملزم جیل میں ہے۔ اس نے ضمانت کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا ہے کہ درخواست گزار کو جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ متاثرہ لڑکی نے متعلقہ کیس میں اپنے بیان میں درخواست گزار کے ساتھ اپنی شادی کی تصدیق کی ہے۔ سرکاری وکیل نے ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس پر اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا۔ جسٹس روہت رنجن اگروال کی بنچ نے کہا ہے کہ متاثرہ نے سیکشن 164 CRPC کے تحت ریکارڈ کیے گئے اپنے بیان میں واضح طور پر کہا تھا کہ درخواست گزار اور اس کے اہل خانہ اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، جس پر عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔
مرکزی وزارت تعلیم کے ذریعے جاری کردہ قومی ادارہ جاتی درجہ بندی فریم ورک 2024 کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کی یہ فہرست 13 کیٹیگریز میں جاری کی گئی۔ اس میں یونیورسٹیاں، کالج، انجینئرنگ، مینجمنٹ، قانون، فن تعمیر، ڈینٹل، اختراع، زراعت، متعلقہ ادارے اور تحقیقی ادارے شامل ہیں۔ IISc بنگلور سرفہرست یونیورسٹی ہے، جبکہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی تیسرے نمبر اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے 8ویں نمبر کا خطاب حاصل کیا ہے۔ دارالحکومت دہلی میں واقع بڑی یونیورسٹیوں میں سے JNU، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور دہلی یونیورسٹیز نے بھی اپنی جگہ بنائی ہے۔ پچھلے سال کی طرح اس بار بھی JNU دوسرے نمبر پر ہے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے زمرے میں تیسرے زمرے پر ہے۔ دونوں یونیورسٹیوں کو ایک بار پھر یہ پوزیشن مختلف خصوصی کاوشوں بشمول تحقیق کے فروغ اور طلباء کے اساتذہ کے تناسب کی وجہ سے ملی ہے۔ کولکتہ میں زیر تربیت خاتون ڈاکٹر کو مبینہ طور پر جنسی استحصال کے بعد قتل کرنے کے معاملے کو ملک بھر میں غم و غصے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسی ضمن میں ملک بھر کے ڈاکٹروں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے اور OPD خدمات معطل کر دی ہے۔ فیڈریشن آف آل انڈیا میڈیکل ایسوسی ایشن FEMA نے آج منگل 13 اگست سے ملک گیر احتجاج اور OPD اور دیگر خدمات بند رکھنے کی اپیل کی ہے۔ خیال رہے کہ 9 اگست کو کولکتہ کے ایک RG کار میڈیکل کالج اور اسپتال میں ایک خاتون پوسٹ گریجویٹ ٹرینی PGT ڈاکٹر کی جنسی ہراسانی اور قتل کے واقعے پر ڈاکٹر کئی دن سے احتجاج کر رہے ہیں۔ FEMA نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا، ہم ہندوستان بھر میں احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ملک بھر کے ڈاکٹروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آج سے اس احتجاج میں شامل ہو جائیں۔ ہم انصاف چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پتنجلی کی مصنوعات کے حوالے سے یوگا گرو رام دیو اور آچاریہ بال کرشن کے خلاف جاری توہین عدالت کیس کو بند کر دیا ہے۔ پتنجلی پروڈکٹس پر چلائے جانے والے گمراہ کن اشتہارات اور دوائیوں سے متعلق دعووں کے بارے میں دونوں طرف سے تحریری ضمانتیں دی گئی ہیں، جنہیں عدالت نے قبول کر لیا، اور اس طرح بابا رام دیو اور آچاریہ بال کرشن کو ملک کی عدالت عظمیٰ سے بڑی راحت حاصل ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن IMA نے 2022 میں سپریم کورٹ میں درخواست داخل کرتے ہوئے جدید طب کے خلاف رام دیو اور پتنجلی آیورویدا کے تضحیک آمیز تبصروں کا ذکر کیا تھا۔ روسی فوج نے کرسک کے 3 علاقوں میں یوکرین کے ساتھ حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح یوکرین کی روسی سرزمین میں اندر تک گھسنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ کرسک میں مارٹینیووکا، بورکی اور کورینیو میں ہونے والے حملوں کو اتوار کو ناکام بنا دیا گیا۔ بیان کے مطابق روس کے علاقے کاوچک میں یوکرینی گروپوں کی کوششیں ناکام بنا دی گئی ہیں۔ 1 ٹینک، 8 بریڈری انفینٹری گاڑیاں، 16 بختربند گاڑیاں اور 14 پک اپ تباہ ہو گئے۔ وزارت نے کہا کہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرینی فوج کے 260 اہلکار ہلاک اور 31 بختربند گاڑیاں تباہ کر دی گئی۔ اس سے قبل کرسک کے علاقے میں یوکرین کے حملے میں 12 شہری ہلاک اور 121 زخمی ہو گئے تھے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کی دراندازی پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین ملک کے جنوب میں اپنی دراندازی سے روسی استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پوتن نے کہا کہ یوکرین کو مناسب جواب ملے گا۔ گزشتہ ہفتے یوکرین کی فوج نے روس کی سرحد عبور کر کے حملہ شروع کیا اور کرسک کے علاقے کے مغربی حصوں میں دراندازی کی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے گزشتہ دنوں الزام لگایا تھا کہ ان کی گرفتاری سے بے دخلی کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے اور اس کی وجہ سینٹ مارٹن جزیرہ انہیں نہیں دیا جانا ہے۔ اب اس بیان پر امریکہ نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے خود کو اس معاملے میں بے قصور ٹھہرایا ہے۔
शेख हसीना के इल्ज़ामात पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी क्रेग जीन पियर ने कहा है कि बांग्लादेश मामले में हमारा कोई हाथ नहीं है। अमेरिकी हुकूमत के इसमें शामिल होने की रिपोर्ट सिर्फ अफवाह है और इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। इन्होंने मजीद कहा है कि हमारा मानना है कि बांग्लादेश के लोगों को ही अपने मुल्क की हुकूमत का मुस्तकबिल तय करना चाहिए और यही हमारा मौक़िफ़ है। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि ईरान रवां हफ्ते के अवाइल में ही इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। इन्होंने कहा कि हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, जो कि हमलों का एक अहम मजमुआ हो सकता है। अमरीकी वार्निंग के बाद अब इजराइल फौजी तर्जुमान ने कहा है कि इजराइल इस वक्त आला तरीन सतह के अलर्ट पर है और ईरानी धमकियों को संजीदगी से लिया जा रहा है। ताहम फिलहाल शहरियों के लिए होम फ्रंट की गाइडलाइंस में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इस दौरान अमेरिका ने तुर्की से कहा है कि इजराइल किसी भी ईरानी हमले को रोकने के लिए कोशिश करे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि ईरान से तहम्मुल का मुतालबा करना सियासी शऊर का फुक़दान और बैनुल अक़वामी क़ानूनी उसूलों के खिलाफ है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।